الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز ہو بھائی، آپ موبائل نیچے کر رہے ہیں، آپ جمعہ پڑھنے آیا کریں، یہاں فوٹوگرافی نہ کیا کریں، مہربانی فرمائیں۔ جتنے لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں وہ توجہ سے واعظ سنا کریں۔ آپ یہاں بیٹھ کر بھی موبائل نکال لیتے ہو۔ اللہ کے بندو، یہ جو لوگ قادری صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان پر اعتبار کیجئے، یہ ٹھیک بنائیں گے، آپ کے پاس بھی پہنچ جائیں گے۔ پیارے بچوں، پیارے عزیزوں، پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ، اللہ دے پیارے محبوب آمینہ دے لال نو اللہ تعالی نے جتنیاں حضور چاہن اتنیاں شادیاں کرن دی اجازت دیتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام 99 نکاح فرمائے۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ اور انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ وہ نبی نے جنہ نے شادی نہیں فرمائی، یا ایک اور نبی پاک سرکار دا اس میں گرامی آندہ انبیاء بچو، باقی تمام انبیاء نے نکاح فرمایا۔ 10 رمضان چونکہ اماں خدیجہ الکبریٰ دا یوم وصال ہے، تو فقیر چند گزارشات اس حوالے نال آپ دی خدمت پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے جتنیاں حضور چاہن اتنیاں شادیاں کرن دی اجازت عطا فرمائی ہوئی سی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے 40 مردان دے برابر قوت عطا فرمائی۔ یہ حضور دی شان اقدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وجود اقدس دے کمال دی طرف ایک اشارہ ہے۔
حضرات محترم، نکاح نسل انسانی دی بڑھوتری اور انسانی وجود دی ڈیمانڈ ہے۔ نسل انسانی اس کو بڑھتی ہے اور نسل انسانی دی افزائش دے نال نال وجود انسانی دی ضرورت ہے۔ اس واسطے اللہ نے انبیاء نو نکاح کرن دی اجازت عطا فرمائی، ورنہ انبیاء علیہ السلام دا عشق اللہ دی ذات نال تمام عالم بشریت تو زیادہ ہے۔ اس دے باوجود انہوں نے نکاح فرمایا اور متعدد نکاح فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا۔ توجہ ہے آپ نے؟ انہاں وچوں سب تو پہلے جو حضور نے نکاح فرمایا وہ اماں خدیجہ الکبریٰ نال فرمایا، اور یہ وچ بڑی ایک مزیدار گل جو آپ تک پہنچنا شاید آپ واسطے علم اضافے کا باعث ہو جائے، شاید کہ حضور نے اماں خدیجہ وال نکاح دا پیغام نہیں بھیجیا، اماں خدیجہ الکبریٰ نے حضور وال نکاح دا پیغام بھیجیا ہے کہ جی حضور پسند فرمان مینوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن ظاہری، جمال، خصائل و عادات و اطوار دے اندر اس قدر اچھی پرسنیلٹی سن کہ جو ویندا سی اور میرے نبی پاک سرکار دا غلام تے تابعدار ہو جانا، گرویدہ شیدہ والا ہو جانا۔ اماں جی بہت امیر خاتون سن، اور اماں جی دا رتبہ حضرت خدیجہ پاک دا کہ حضور نے انہاں دے ہوندیاں کسی اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال نبی پاک سرکار نے اماں خدیجہ نال گزارے، انہیں ساریاں ونڈا نے 25 سال جوانی دے حضور نے اماں جی نال گزارے تے نکاح اور نہیں فرمایا، اور اے امت نو دسیا ہے بجے ایک نال بھی گزارا کرنا چاہو تے ہو سکتا ہے۔ آپ نو رب سمجھے چاہیے کہ نہ آئے، یعنی جس ویلے حضور جوان سن، حضور دی جو آپ نال نکاح ہویا ہے وہ 21 سال دی عمر ہے، اور بھی روایت ہے مگر 21 سال والی میں نے پسند ہے روایت، 21 سال دی عمر ہے حضور نے نکاح فرمایا، اور عین شباب دا عالم ہوتا ہے، تو عین شباب دے عالم میں 25 سال حضور نے کسی عورت نال نکاح نہیں فرمایا۔ یہ مطلب ہے حضور سرکار نے سانو دسیا ہے بجے بندہ گزارا کرنا چاہے تو ایک عورت نال بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال مائی صاحبہ نال گزارن تو بعد مکے وچ 2 اور نکاح فرمائے، ایک حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ بنت زمہ، اور اماں خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ، رخص تھی مگر انہ دی مدینہ شریف ہے۔ توجہ ہے، نکاح انہ دا اور پیغام نکاح مکہ شریف ہویا، اور رخص تھی مدینہ شریف ہوئی۔ آج جو ہستی مقصود نے انہ دی شخصیت تے گفتگو کرنا، حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون سا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تکیا، آپ دی امانت، آپ دی دیانت، آپ دی قابلیت، لیاقت، حسن و جمال ویکھیا، تو اماں جی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ پیغام نکاح بھیجیا، تو رسول اللہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ انہاں نال لے کے، تو حضرت خویلد جو حضرت خدیجہ دے والد گرامی نے انہاں دی بارگاہ وچ حضور انہاں کول خود حضور تشریف لے گئے اپنے چچا دے نال نکاح دی بات کرن واسطے۔ تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو رشتہ منظور ہویا، تو پھر سارے چچا حضور دے اور نبی پاک دے پیارے دوست رشتہ دار جڑے حضور نو پسند سن اور نبی پاک سرکار نو پسند فرما دے آئے، اے اجے بے ست نہیں ہوئی، اعلان نبوت نہیں ہویا ہے،
یہ اعلان نبوت تو پہنا دیا گلاں میرے نبی پاک سرکار تشریف لے گئے نال تو پھر حضور دی بارات آئی. بھائی صاحب اتنے میں ایک جملہ بولنا چاہنا یہ تہاڈی طبیعت اجازت دے وے کہ ساتھیو میں ویکھیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جدو دلہا بنتا ہے نا وہ قدرتی ذرا سونا لگتا ہے کہ نہیں گل. ساڈے پنجابی میں چاہتے ہیں بھائی یہ تے روپ چڑھیا ہے اللہ تعالیٰ وہ روپ چاڑھتا ہے بھائی آج یہ شادی ہے تے ماشاءاللہ پھر وہ روپ ہوندہ ہے بھائی ماشاءاللہ. میں سوال تہاڈے تے کر کے تے گل دا مزہ لینا چاہنا کہ آپ یہ دسو جدو کوئی عام بندہ لاڑا بنے تے او سونا لگتا ہے تے جدو عرشاں دا لاڑا آپ لاڑا بنیا ہونا ہے ادو حسن دا کی عالم ہوئے. ہاں جی آپ کو سر میری گل دا مزہ آیا تو میں نے بھی آیا. میں نے لگا ہے بھائی نہ گل توڑ اپڑ کے سمجھیے میں کہنا کی چاہ رہے ہوں نہ تو سا میں نے کوئی دسیا نہ میں نے کوئی دسیا کیونکہ گل دسن والی ہے نہ پر سمجھ سا نہ آ گئی. میں پوچھا ہے تواڈے کولوں عام لاڑا بھی سونا لگتا ہے تے حضور کڈے سونے لگتے ہوندے تے تواڈے کول کوئی لفظ کوئی نہیں کہ تسی دسو اتنے سونے لگتے ہیں تے میرے کول بھی کوئی نہ ہے پر سواد لفظ بولن تو بغیر بھی آ گیا ہے. کیونکہ بعد اوقات لفظ بولیا سواد آتا ہے تو بعد اوقات صرف سن لینے والا بھی مزہ آ جاتا ہے بندہ توڑ پڑ جاتا ہے. عزیزان من میں صرف اینا لفظ بولاں گا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود. بھائی صاحب میرے نبی پاک سرکار دی رفاقت پا لینا یہ کمال ہے. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہلا. یہ جو نوشا ہے نا یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے نوشا. تو نوشا کہتے ہیں لاڑے کو دلہے کو. بالا حضرت فرماتے ہیں نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. بھائی اے مننا پوے گا بھائی شاعر بڑے بڑے پر جتھے گال اعلیٰ حضرت پڑھان دے نا یقین کرو دریا کوزے چھ باند اگر کوئی ہستی کر سکتی ہے لفظہ دے اعتبار نالتے وہ برے صغیرے چھ امام محمد رضائی. کیا ہستی نے جناب کیا شخصیت. عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک ذات نال جدو اماں خدیجہ پاک دا نکاح ہویا ہے بہت مال سی بہت مالدار سی لیکن بی بی پاک نے اپنا سارا مال حضور دی خدمت پیش فرمایا ہے. اس ہونے ہون اس تو بعد میرا مال میرا نہیں. اور یہ بات یاد رکھ لو اس تو پہلے رسول اللہ کو مال تھوڑا سی حضور کو اتنا مال نہیں سی جتنا مال حضرت خدیجہ کو. حضرت اماں خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور دے قدمہ ڈھیر کر عزیزان اور کرمالیاں بیویاں وہی ہوندیاں جڑیاں اپنا مال اپنے خامند دی خدمت پیش کر دیں. تے خامد نے بھی چاہیے ہے کہ اپنی بیوی دی عزت اور احترام نو مروز خاطر رکھے. وہ خامد صحیح نہیں ہوندا جڑا روز اپنی بیوی نال پیا لڑے. یہ ایڈی اچھی عادت نہیں ہے. یہ سارے جڑے بیٹھے ہو ظاہر ہے یا خامد ہو یا خامد بڑھنا جے یا خامد ہو تو یا خامد بڑھنا جے. تو میں تہاڈی خدمت عرض پیا کرنا کہ سنیا ہو بیویاں نال لڑنا کوئی کمال نہیں ہوندا.
ایویں گاڑاں کڈنا مار کٹائی کرنا یہ کوئی مردان کی نہیں ہے نہ کریا کرو مرد پورا ہوئے نا مرد پورا ہوئے تے صرف عورت نال بولنا چھڑ دے وے تے ہی سزا بڑی توجہ کیتی گل دی کوئی ایڈا لمحہ نہ لڑیا جے اونج تو انوانڈ دس ہاں جی اور اے رسول اللہ دی سنت بھی ہے رسول اللہ ازواج مطہرات نال ناراض ہونا تو صرف چپ کر دیا تو آپ حضرات ماشاءاللہ بہت پیار والے ساتھی ہو اعلا والا واقعہ موجود ہے اگر کوئی سکھی پڑھنا چاہے تو واقعہ اعلا پڑھ لے آپ کو سمجھ آ جائے کہ سنت کیا ہے مارنا گاڑاں کڈنیاں یہ سنت نہیں بیوی نال اگر کسی وجہ تو رنجش ہوئے تو صرف بولنا چھڑ دیو یہ حضور نے طریقہ کیتا ہے تو بیوی ہوئے تو اس سے غلطی سیدھی ہو جاتی یقین کرو ہوئے عورت تو اس غلطی سیدھی ہو جاتی تو کچھ بڑھ کرمالیاں ہوں دیاں نوادیں جو دلی کردہ رہو سان تیری کی پرواہ وہ جنجدیاں بھی ہوں دیاں پھر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آپ نے خدمت پیش کی پیارے ساتھیوں جدو آپ نے حضور کی خدمت سارا مال پیش کر دیتا عزیزان محترم میرے نبی پاک سرکار تھی پہلی وہی غار ہیرائے چاہیے سب تو پہلے حضور نے اماں خدیجۃ الکبریٰ نو آکے دسے آئے اور سواد علی گل ہے کہ اماں جی دی عمر جدو سرکار نہ لکھا ہوا ہے 40 سال ادو آدھا فرق سی تقریبا حضور سرکار دی عمر ہے اماں جی دی عمر ہے ادو آدھا فرق سی یہ بھی حضور نے سمجھا چھڑیا کہ عمران دا فرق کوئی نہیں ہوتا ہے میں نمبر ہی ہوندی اے 2 4 10 20 یہ نمبر ہوندے نے دل دماغ رڑ جائے تو کسی عورت نال بھی مرد گزارا کر سکتا ہے عمر صرف نمبر ہے توجہ ہے کہ نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضور نے سب تو پہلے او دا اظہار اماں خدیجہ دے سامنے کیتا ہے اس تو کائنات اچھ وڈی گل کوئی نہیں جڑی حضور نے دسی ایک جملہ نال پیار آلا جی آنکھوں تے تو ان سنا گل لطف لینا بھی ساریاں بندیاں دے واسط دی گل نہیں نمجیو آندن گل لیے پر گل دے بھی سواد ہوتا ہے شبد اللہ محدث علمی فرماتے نے کہ رسول اللہ جدو کفار دیاں مینیاں تانیاں تے تکلیفاں کو تنگ ہوں دے آئے نا تے گھر تشریف لے جان دے آئے تے جدو اماں خدیجۃ الکبریٰ نو حضور ایک واری وین دے آئے تے سارے غم حضور دے دور ہو جانے اے جانے من آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی یہ دا مطلب ہے بیوی ہوئے تو اس قابل ہوں دیئے میں انہوں ویکھیاں بندے دے غم دور ہو جانے اللہ اکبر کبھی کیا شان ہے اماں خدیجہ عزیزان محترم میرے نبی پاک سرکار کئی دن گھر کوئی نہ ہونا کئی دن حضور نے گھر نہ ہونا اگر آپ کو اللہ لے جائے تو آپ غار ہرا وچ بیٹھو نا اندر بیٹھو کہ اتھو سدھا مکہ شریف سارا نظر ہو بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے غار ہرا وچ بیٹھ کے مکہ شریف نو ویکھن دا میں جس ویلے گیا سا میں تے ویکھیا سی تے ہن جدوں گیا اوتھے رش ہی بڑا سی تے تکڑے بندے سن اندر نہ جان دیندے تے جدوں میں پہلی باری گیا سا ادو اسی بھی تکڑے سن تو اسی بھی اندر ٹر گئے اوتھے بیٹھ کے میں دیکھیا کہ کیا نظارہ ہے غار ہرا وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر کی زیارت حضرات دی وقار میرے نبی پاک سرکار دے غور نال سنا پہلی باری نبوت دا اظہار اماں جی اگے کیتا ہے سب تو پہلا حضور تے ایمان خدیجہ پاک لے آئے نے حضور نے سب تو پہلے دسے ہی انہوں نے تے سب تو پہلے ایمان بھی اماں جی لے آئے حضور سرکار پہ اوتھے جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کئی دن اعتکاف فرماتے سے غار دے عبادت الہی وچ مصروف رہندے سے اماں جی پچھو کھانا لے جانا کچھ کھانا حضور نال لے جانا
جدو وقت زیادہ ہو جانا تے اماں جی کھانا پکانا تے مکے چوغار تے چڑھ کے حضور دی خدمت جی کھانا پیش کرنا. جڑے جٹ بیٹھے انہوں نے سمجھ لو بتا سدنے آسی پنجابی وچ. جدو جٹ کڑکے لگے ہوندے نا تو انہاں دیاں بیویاں پیچھوں بتا لے جاندی. انجے گل ہے کہ نہیں؟ ہن نہیں اگلی گل پرانی کردا ہن صرف پکا بھی دین تے بڑی گل ہے. اگے پرانیاں مائیاں نے سا خود دیکھیا پنڈاں میں جدو جٹ کڑک وڈدے سن تو پیچھوں کھانا لے کے جاندیاں سن. ہن نہ جٹ وڈدے نے تے نہ پیچھوں کھانا جاندے نے، روایت ختم ہو گئی. اماں جی حضور کو کھانا لے اکثر لے جاندے سن، پر ایک واقعہ بخاری دے اندر موجود ہے. اس دن جدو حضور اماں خدیجہ چڑھ رہے سن غار پہ، پھر غار دی چڑھائی ذرا مشکل سی، تو اللہ تعالیٰ نے اماں جی نوں اوندیاں ویکھیا. ہائے ہائے عزیزاں نے من اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہے سونے جڑی تواڈے کول غار تے چڑھدے ہوئے ہم آ رہے نے، انہاں دا نام خدیجہ ہے، تواڈی بیوی نے آدھی خدیجہ. سونے اے پاک خدیجہ تیری بیوی ہے جڑی تواڈے کول کھانا لے کے آ رہی ہے. جدو پہنچ جان تے دسیا جے خدیجہ اللہ تیرے تے سلام آندا ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ نا یہ گل میں کہ بھی دسے گل نو سمجھنا ہر بندے اللہ سلام آکھیا ہے. بھائی اسی سلام پڑھنے نا حضور تے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں اسی امتیاں تے ساڈا آکے اسی حضور تے سلام آکھیے. تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے اماں خدیجہ دا رتبہ کیے کہ اللہ انہوں نے سلام آندا ہے پیا. بریلی والے بولے تو اعلی حضرت بولے تو آپ فرماندے نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی. اے اوس مائی صحابہ دا ذکر ہے جنہاں چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسل آج بھی جاری ہے. اما خدیجہ الکبریٰ چو حضور دی نسل پاک آج بھی پوری دنیا ہوتے جاری و ساری ہے. اے او مائی صحابہ نے بریلی والے فرماندے نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پھیلا. جملہ نوٹ کرو، ساری دنیا دے عاشقاں دی قبر جو حضور دی جلوہ گری ہونی ہے، لیکن اما خدیجہ او پاک خاتون نے جڑیاں قبر جو پچھے گئیاں نے حضور پہلے نہ دی قبر جو خود جلوہ گری فرمائی ہے. یہ تو اماں جی دی قبر بڑی ہے نا، تو اس ویلے جنازہ مشروع نہیں سی، یعنی جنازہ آج اسلام میں جاری نہیں سی ہویا. اماں جی دا جنازہ نہیں سی ہویا اماں جی خدیجہ الکبریٰ. لیکن جدو قبر شریف بنی نا حجور دے اندر، جس نوں جنت المعلیٰ کہندے، جنت معلیٰ مکہ شریف ہے، تو رسول اللہ پہنا قبر خود تر گئے. اے بھائیو، اے سجنوں، اے اسی تے نکمے جے بندے آن تے دعاواں منگنے ہیں انشاءاللہ حضور قبر آ جان. اونج تسی سوچو تے صحیح، جنہ دی قبر جو حضور خود اترے ہون گے انہاں دی قبر دی نورانیت تے روحانیت دا کی عالم ہوئے گا تے حضور نال انہاں دا پیار کس درجے دا ہے. بریلی والے بولے امام احمد فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام فرما دینے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر
حشر چشمے نور کے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماندے ہیں جدو قبر چ حضور نے قدم شریف رکھنے نا تے حضور تے رکھ کے پھر تشریف لے جانا ہے، لیکن وہ قدمہ والی تھان تو پچھلی ساری حیاتی جتنی ساڈی قبر دی ہونی ہے نا وہ دے وچوں پھر نور دے چشمے نکل دے رہنا، ہنیرا ہونا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما اللہ اکبر. حضور نا میری سرکار بیٹھ کے نا اپنے حجرے میں اپنی نالین شریف نو گڑھ دے پیا. سر آپ نے سمجھ آئی کہ نہ؟ حضور نالین شریف نو گڑھ دے پیا، پیبند لگا رہے ہیں کہ حضور نو پسینہ آ گیا. اما عائشہ سامنے بیٹھ کے ویندے پہ بھائی صاحب مہربانی فرمانا گل ضائع مت کرنا. اما جی سامنے پہ ویندے سن کہ حضور نو آیا پسینہ. ہن ادو حضور دی پیشانی ادو تے پسینہ چمکیا. اما جی یہ ویندے بیویاں تعریف ایڈی کر دیاں نہیں ہوندیاں. اما جی جدو ویکھیا نا نبی پاک سرکار اما جی عائشہ نے کہ نبی پاک سرکار دے حسن نو ویکھ کے حیران ہو گئے. آپ دی پیشانی تے پسینے دے قطرے انج پہ چمک دے آئے جی میں موتی چمک رہے. جدو اماں جی ویکھیا تو حیرت زدہ ہو گئی ہیں سرکار دا حسن ویکھ کے. تے عرض کر دیتی پھر یہ عرض کر دیتی کہ سونے اینا اللہ نے تو حسن عطا فرمایا. تے نبی پاک سرکار جڑے جوڑے پہ گھٹ دیا نا وہ چھڑ دیتے. تے سرکار اٹھے تے اماں جی دیاں دو آنکھاں دے بیچ غصہ دیتا. آپ دی توجہ ہے بھائی صاحب؟ دو آنکھاں دے درمیان غصہ دے کے فرمایا عائشہ. اور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ نبی پاک سرکار دی طرفوں شاباش تھی کہ جو معرفت اللہ نے عائشہ نو عطا فرمائی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کریم دے نور نو پردیاں وچوں بھی ظاہر ہوتا بیکھ لیا ہے. یہ معرفت حضرت اماں دی اکھ پاک وچ. تو آپ نے پیشانی تے موسیٰ دے کے فرمایا عائشہ انہاں میں تیرے کولو خوش نہیں ہویا جتنا اللہ نے تینوں میرے کولو خوش کیتا ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ جتنا رسول اللہ کولو اماں جی خوش ہوئے ہو. عزیزان من اچھا ویسے خودکشی اسلام کے حرام ہے. وہ دی بہت ساری وجوہات میں ایک عاشقاں وجہ لکھی ہے. ہن جنوں سمجھ آ جائے وہ دے واسطے عاشقاں دے نے کہ اللہ نے خودکشی اس واسطے حرام کیتی ہے، مرن تے بین اس واسطے لایا ہے. بجدو عاشقاں پتہ لگنا نا مریاں دید ہوندی ہے تو نہ کھنا زندگی دی قیمت تے ہوندی ہے تے زندگی چھڈو جلدی قبر جا کے یار دا دیدار کریے. مرن تے پابندی لا دیتی گئی بھئی مرنا نہیں، جدو آئی تے مرو گے تے پھر یار دا دیدار ہوئے. توجہ ہے حضرات؟ انہاں پائیاں نو سمجھاواں اوے جنہاں نو ایک واری دیدار ہونا ہے انہاں دے عشق دا یہ عالم ہے کہ جنہاں نو نبی پاک سرکار دی صحبت وچ رہ کے نبی پاک سرکار دی بیوی ہون دا شرف حاصل ہویا ہے. پیارے دوستو آپ دسو نا خواتین اقدس و اطہر و انور دا کی مقام و مرتبہ ہوئے. عزیزان محترم میرے نبی پاک سرکار دیاں بیویاں پاکاں دا رتبہ ہے کہ اللہ فرماندے نے نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. ساری جہان دیاں مومنہ عورتاں مرداں ہوئے
خبر پہنچے کہ نبی پاک سرکار دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے. محترم حاضرین و گرامی قدر احباب، یاد فرما لیجئے میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیتا تو آپ فرما دیں اہل اسلام کی مادران شفیع. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پیلا سلام مصطفیٰ. رسول اللہ دی ایک بیوی نے حضور دی پاک بیوی ساڑی ماں حضرت سودہ بنت زمہ آخری عمر چنہ دا وزن زیادہ ہو گیا اور خواتین اکثر بیمار ہو جائیں گے جو پھر انہوں نے اوور ویٹ ہو جائیں گے. انہوں نے کسی دسیا کہ رسول اللہ تو انہوں طلاق دین دا ارادہ رکھا کیونکہ وہ پھر چونکہ انہوں نے پرابلم ہو گئی سی کہ وہ امور خانہ داری مکمل طور پہ ادا نہیں سن فرما سکتا. وہ جدو انہوں نے سنیا تو حضور دی خدمت چاہتا عرض کر نے سنیا مہینہ وقت تو اڈے نال گزاریا آخری عمر اچھ مہینہ اپنے تو جدا نہ کریا. سنیا میں تو انہوں اپنے سارے حق معاف کرنی ہیں جڑے مردان دے عورتاں تو ایک دن پر سنیا میں چاہنی ہوں میں قیامت والے دن تو اڈیاں بیویاں وچ میرا نہ ہو. سنیا میں نہ اپنے تو دور نہ کریا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے دل جوئی فرمائی اور فرمایا سودہ بے فکر ہو. حضور نے پھر انہوں نے اپنے نال ہی رکھیا. اس لیے جو سبق کی حاصل ہوتا ہے بھائیہ اگر کدی تو نکاح دا موڈ بن جائے تو ان کو اور بیوی پسند آ جائے عورت پسند آ جائے تو اسی نکاح کرنا بھی چاہو یا تو اڈی پہلی بیوی علیل اور بیمار ہو جائے انہوں اگنور نہ کریا انہیں بھی نال رکھیا کرو. وفاداری دا تقاضا ہے. میں وکھنا جڑے بندے کے دوجے نکاح جو کہ ہو من دن وہ پہلیاں بیویاں تھی سمجھی میں کارج کوڑا پیا ہے اتھر انج نہیں کری دا ہے. وفادار بندے انج نہیں کر دے کارج تے کتا بھی رکھیا ہوئے تے بندے نو دے نال پیار ہوتا ہے. تو انہوں یہ کیوں لگتا ہے کہ پھر یہ جندے چسانو اللہ اتنی زندگی رفاقت گزاری بچے بھی پیدا ہوئے تھے ہون تو انہوں اور کو لڑکی پسند آگئی تو پہلے آلی تے رتبہ ہی کوئی نہیں پہلے آلی دی گل ہی کوئی کر لو لیکن جیڑا رتبہ بیوی دا ہوندہ پہلی نوی دیتی تے رکھو نا یار. ان خفتم اللہ تعدلو فواحدہ مالکاں کھے عدل کرنا جے. پیارے عزیزوں اور پیارے دوستو معاشرے بگاڑ ادو پیدا ہوندہ ہے جدو اسی شرع شریف میں چھاڑ دے لیں. میں کہیں بندے نے شریعت آن دی دوجہ نکاح کرو میں کہیں شریعت عدل بھی تیان دی پئی ہے وہ بھی تے سن لانا شریعت وفاداری بھی تیان دی پئی ہے نا. پیارے دوستو اور پیارے عزیزوں آپ سارے بڑے محبت والے ہو جنہاں نے اللہ نے مال دیتا ہے رمضان شریف جا اپنی زکاة نکالو اور زکاة جی دینا ضروری ہے امیر نو میں لینی نہیں صرف غریب نو چاہی دیئے پروفیشنل بکاریاں نو کدی زکاة نہ دیو حقدار بندہ ڈھونڈ کے ان زکاة دینا ضروری ہے. یہ دے آستے تو آنا اگر ٹرنا پوے محنت کرنی پوے ڈھونڈنا پوے تو ڈھونڈو محنت کرو محنت نال کما جو لے جے محنت نال دیو جتھے بندے نو اتھے اپڑاؤ جتھے وہ بندہ حقدار ہوئے کہ اتھے بھی زکاة بندی ہے لگنی. یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جڑا آپ کو یاد کرنا ہے جی میں دینا میں آیا دے چھڑیا ایسا نہ کرو تو اڈی اس کوتاہی دی وجہ تو غریب محروم رہ جان کے جڑے منگن نہیں جا سکتا. تو زکاة غریب دا حق کے ان دیو زکاة مسکین دا حق کے ان دیو مدارس اہل سنت تک پہنچاؤ تاکہ تو اڈے پیسے نال دین دا کام ہو جائے. چونکہ اہل سنت مدارس نو گورنمنٹ دے فنڈنگ کرتی کوئی نہیں
آپ اگر اتھے پہنچاؤ گے تو آپ تے پیسے نال حضور تے دین دا کام بھی ہوندہ رہے گا، تہاڈی زکات بھی ادا ہوگی۔ مگر پڑھایا جو اس مدرسے میں جیڑا مولوی صاحب کو بچیاں تے لاندے ہو، یہ ڈھونڈنا اور یہ واسطے ریسرچ کرنا تہاڈی ذمہ داری۔ زکات دے پیسے مگرو نہ لاؤ، باسی دینے جی دے چھڑو، نہ، غلط۔ پیسے وکھرے کرو تے پھر ریسرچ کرو، ڈھونڈو فلانی جگہ تے پیسے دینے نال حق صحیح ادا ہوئے گا، اتھے دیو تو الگ روحانی سکون اللہ عطا فرمائے گا۔ لہذا اپنے مال دی زکات ادا کرن دا ذہن میرے سارے بچے بناؤ، اور مال دی زکات روزے داران اپنے پیسے ہیں کہ روزے افطار کرواؤ۔ اور دوسری بات، ماشاءاللہ آپ جتنے بھی محبت والے اور پیار والے ساتھی ہو، سارے قرآن کریم رات نو سنیا کرو، اپنی اپنی مساجد وچ تراویح دے اندر قرآن کریم سماعت کریا کرو، خود گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو، روزہ رکھ کے کوشش کریا کرو کہ انہاں کماں تو بچیے جڑے روزے وچ ممنوع نے، تاکہ صرف ساڈا کفلے مدینہ پیٹ تے ہی نہ لگا ہوئے، سارا روزہ مکمل ہوئے۔ سارے بھائی کوشش کرو اپنے آنڈ گوانڈ ویکھو، کسے بھائی نو سحری وچ تے افطاری وچ تکلیف ہوئے تو انہاں اپنے نال ملاؤ، اللہ تہانوں برکت عطا فرمائے۔ رمضان شریف دے اندر سوشل میڈیا تے ایک ہاکار مچی ہوندی ہے، مسائل دی، فلانا مسئلہ، سوشل میڈیا تو کدی مسئلے نہ سنیا کرو، اپنے نزدیک جڑا عالم دین ہے وہ دے کل جاؤ اور مسائل دریافت کرو۔ سوشل میڈیا دے اتے فلانے ٹائم روزہ کھولنا ہے، فلانے ٹائم افطار ہونا ہے، اے کیویں کام ہونا ہے، اے کیویں کام ہونا ہے، اے بندے نے ویلے، انہاں نوں اے کام کوئی نہ، اے ویلے بہ کے صرف شکوک و شبہات پیدا کر دین بندے ہیں، ایس ٹائم کھولنا ہے، ایس ٹائم چھوڑنا ہے، تراویاں کنیاں نے، فلاں کتنا ہے، اتر میں تے ہی تو مشورہ دیاں گا، اگو جی میں تو اڈی مردی ہے، وہ جڑا پرانا بابیاں والا دین ہے ان دے تو چپ کر کے چل دے رہو، اللہ ساڈا بیڑا پار کر۔ ہاں جی، نہ سوشل میڈیا تو ویکھو تے نہ سوشل میڈیا دیاں سنو تے نہ سوشل میڈیا تو سکھن دی کوشش کرو، ابہام پیدا ہوندا ہے، وہم پیدا ہوندا ہے تے یقین دا سواد ہو رہے، شک دا ہو رہے۔ توجہ ہوئی آپ دی؟ تو پیارے دوستوں اور پیارے عزیزوں، اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو حضور دیاں بیویاں دا احترام کرن دی اور اپنی خانگی اور ازدواجی زندگی اونج ہی گزارن دی توفیق دے وے جویں نبی پاک دی سیرت۔ پیارے دوستوں پیارے عزیزوں، رمضان دے احترام اور ادب نال رمضان نو گزارو، وما علینا الا البلاغ۔ ایک بات بھائی، ایک ساڈے شہر دی بچی ہے، انہوں نے رمضان شریف دے بارے ایک کتاب لکھی ہے جڑی باہر سٹال تے تو دستیاب ہوئے گی، آپ اس نو لے سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، بہت اچھا لکھیا نے، بہت بچی عالمہ پڑھی لکھی ہے، انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے، اللہ پاک اے لے جا کے اپنی بچیاں دیو تاکہ